بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہ تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد المناف کے خان کے تھے، اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زخمی کیا، اور عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن تھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب بہت خوش ہوئے اور اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم سب کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا چھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو لہب کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم اکبر نسل ختم ہونا ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خامند کے بارے میں سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت و رجوع کرتے ہیں۔
خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا اور اس کا سود خوری کا کاروبار تھا اور لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتی ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرے انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد کی ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں، تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ پس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گیا تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر سامان کے بلیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہہ جا رہا تھا، میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اسے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا، جو پھٹا تو اس پر مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اس بیماری بدبو اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے، اور وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور وہ شوخیاں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔